الرحیم 16ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 19ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ فرمایا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سائے کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ اور توحید کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ہمیشہ سورج نکلتا تو ساری مخلوق اس کی شعاؤں سے جھلس کر رہ جاتی۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خالق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم کر رکھی ہے جو ہمیشہ لگے بدھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور اسے گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ تو خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلا سکتے تھے۔ خاتمہ پر خدا کے اصل بندے کہلانے کے مستحق افراد کا نقشہ کھینچا ہے۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو نرم چال چلنے والے، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، عبادت گزار، عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، ناحق کسی کو نہ مارنے والے، بدکاری، جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے بچنے والے، اور اپنے رب کی آیات کا گہرا اثر قبول کرنے والے، ایسے بندوں کا جنت میں شاندار استقبال ہوگا۔ جہاں سے 19واں پارہ شروع ہوتا ہے، پہلے ہی صفحے پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے شکایت کریں گے۔ کس بات کی شکایت کریں گے؟ کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک ایسے موقع پر جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کی ہمیں سخت ضرورت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کی ہمیں سخت ضرورت ہوگی۔ ایسے موقع پر اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حضور، تو ہمارا کیا بنے گا؟ سوچیں ذرا، شکایت کس بات کی کریں گے؟ کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑ دیا ہے؟ ہم سے ایک صفحے کے حساب سے تلاوت نہیں ہو پا رہی ہر روز کے اعتبار سے۔ ہر روز کے اعتبار سے ہم سب لوگ اپنا جائزہ لیں۔ کیا ہم قرآن کا ایک صفحہ روز تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو 1% بھی نہیں نکلیں گے، 1% نہیں نکلیں گے جو ایک صفحہ روز تلاوت کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ 1% لوگ ایک صفحہ تلاوت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ایوریج صرف اس طرح سے نکال لیں کہ ہمارے یہاں نمازی کتنے ہیں؟ نمازیوں کا اگر ہم ایوریج نکالیں گے تو 2 سے 3، زیادہ سے زیادہ 4% لوگ، اس سے زیادہ نمازیوں کی تعداد نہیں ملتی۔ اب ہم اپنی مسجد کا ہی جائزہ لے لیں، جتنے لوگ نمازی مستقل ہیں، جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، اس میں سے فجر کی نماز کے بعد بمشکل یہاں سے 4-5 لوگ جو ہے روز کے اعتبار سے بتا رہا ہوں یہاں پر بیٹھتے ہیں، جو کچھ صفحات قرآن کے تلاوت کر کے اشراق کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں۔ اگر 4-6 لوگ یہاں رہتے ہیں تو 4-6 لوگوں کے بارے میں ہم بہتر گمان کرتے ہوئے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جا کر اپنے گھروں پر تلاوت کر لیتے ہوں گے۔ اس سے زیادہ کا ایوریج تو نہیں نکال سکتے، کیونکہ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہم تلاوت کیسے کریں گے؟ ابھی جو آیتیں سورہ مزمل کی تلاوت جو کی گئی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تو حد ہی کر دی ہے ہم جیسے گنہگار گار بندوں کے لیے۔ اتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندو، پہلے تو یہ کہا گیا جو پہلا حصہ ہے اس سورت کا کہ آدھی رات یا اس سے زیادہ یا اس سے کچھ کم اتنی دیر اللہ کے حضور کھڑے رہا کرو
اور قرآن پڑھا کرو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر۔ پھر آیت کا سورت کا جو دوسرا حصہ ہے جو دوسری رکعت میں پڑھا گیا وہ کچھ دنوں کے بعد نازل ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تھوڑا ہی پڑھ لیا کرو، میں جانتا ہوں تم میں سے کچھ لوگ سفر پہ ہوں گے، کچھ لوگ جہاد میں ہوں گے، کچھ لوگ بیمار ہوں گے، تو تھوڑا ہی پڑھ لیا کرو۔ اب تھوڑے سے مراد کوئی قید نہیں لگائی، وہاں تو پہلے ٹکڑے میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، اتنی رات اللہ کے حضور کھڑے رہا کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے رہا کرتے تھے اتنی دیر، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ آ کر شامل ہو جایا کرتے تھے، جبکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے۔ نماز کب جا کر فرض ہوتی ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، اور سورہ مزمل کا پہلا حصہ بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہو رہا ہے، تب کہا جا رہا ہے کہ آدھی رات کھڑے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کیا اس سے بھی زیادہ کھڑے رہا کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم نے اکثر پڑھا ہے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، کھڑے کھڑے نماز کے لیے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ کیا ہمارے پیروں میں بھی کبھی ورم آیا؟ ہاں، ڈیوٹی کرتے ہوئے تو ورم آیا، دنیا کمانے کے لیے ہم کھڑے رہے، پیروں میں سوجن آ گئی۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اکثر جو ٹیلر حضرات ہیں ہمارے، ان کے پیر سوج جاتے ہیں، کھڑے کھڑے کپڑے کی کٹنگ کرتے ہیں وہ، تو دنیا کمانے کے لیے تو ہمارے پیروں میں سوجن آ گئی، لیکن آخرت کمانے کے لیے کیا میں بھی اسی میں شامل ہوں؟ ہم سے 20 رکعت تراویح سکون کے ساتھ نہیں پڑھی جا رہی ہے، ایک پارے سوا پارے کے لیے ہم نہیں کھڑے رہ پا رہے ہیں، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری حالت، دنیا اور آخرت کا جو فرق ہے ہماری نظر میں۔ تو آیت سورہ مزمل کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دم پیار بھرے انداز میں، جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرے لاڈلے، میرے پیارے، میرے بچے یہ کام کر لے، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو تھوڑا ہی پڑھ لیا کرو، اگر نہیں آدھی رات کھڑے رہ پاتے ہو تو تھوڑا ہی پڑھ لیا کرو، 1 صفحہ 2 صفحہ، پاؤ پارا، آدھا پارا، جتنا ہو سکے اتنا، لیکن پڑھ لیا کرو۔ جب ہم تلاوت کا معمول بنائیں گے تب کہیں جا کر ہمیں توفیق ملے گی کہ ہم کچھ غور و فکر بھی کریں، تدبر بھی کریں، یہ کتاب ہمیں کیا بتلا رہی ہے۔ آپ یقین مانیں اگر ہم نے لو اس کتاب سے لگا رکھی ہے تو جو غموں کا ہجوم ہے نا ہمارے سامنے، ہم ان غموں سے اپنے آپ کو بہت آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ کتاب تو سمجھ لیجئے کہ ایسا غمزدہ انسان کو اپنی گود میں لے کر لوری دیتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا بات کہی جائے۔ ہر شخص پریشان حال ہے، لیکن پریشانی کا حل جہاں ہے وہاں وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غم ان کے سامنے جا کر اپنے غم کو روتا ہے، لیکن جہاں غم رونا ہے وہاں نہیں آتا وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے۔ کیا شکایت کریں گے؟ کہ میری امت نے، میری قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ ضرورت تو شفاعت کی ہے اور شکایت لے کر کھڑے ہیں، کام ہوگا ہمارا؟ کامیاب ہو پائیں گے ہم؟ اگر اللہ کے رسول ہی جن سے ہم ساری امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہی شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کون ایسا آئے گا جو ہماری کشتی کو بھنور سے پار کرائے گا؟ پھر ہم تو برباد ہو جائیں گے اگر اللہ کے حضور نے ہماری شکایت اللہ کے ہاں لگا دی تو اپنا رشتہ اللہ کی اس کتاب سے جوڑیں، جتنا مضبوط جوڑ کر رکھیں گے اتنا ہی ہماری دنیا بھی آسان ہوگی، آخرت تو آسان ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ شعراء کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی جان ان کے غم میں کھو دیں گے؟ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم چاہیں تو ان کے مطالبہ کے مطابق آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، مگر اس طرح کا جبری ایمان ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عقل و فہم سے کام لے کر ایمان لائیں۔ آخر کے رکوع میں بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ اس قرآن کو دیکھو، اس کے لانے والے کو دیکھو،
اس کے ساتھیوں کو دیکھو، کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی تم کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے داد دینے والے ہوتے ہیں؟ ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا انجام بھی دیکھو گے۔ سورہ نمل کا اب یہاں سے سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل میں یہ واضح فرمایا کہ اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل فرمایا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے مشغلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی یاد دہانی اور ڈر ان پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلہ میں ان کے سامنے 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے رکھے گئے۔ ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا، جن کی سیرت آخرت کی جواب دہی کے تصور سے خالی تھی، اور اس کے نتیجہ میں انہوں نے اپنے نفس کی بندگی اختیار کی کہ کسی نشانی کو بھی دیکھ کر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ الٹے ان لوگوں کے دشمن بن گئے جنہوں نے انہیں نیکی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر اصرار کیا، آخر انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور ایک لمحہ پہلے تک بھی انہیں ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے، اس لیے کہ ان کا سر ہمیشہ اس حقیقی انعام دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، اور نفس کے گھمنڈ کا ذرا سا شائبہ بھی ان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمراں تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور اور سرکشی میں مبتلا کر سکتے تھے، اور سرداران قریش کے مقابلہ میں لاکھوں درجہ زیادہ حاصل تھے۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، باپ دادا کی تقلید کی بنا پر بھی اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی۔ اس کے لیے شرک کے دین کو چھوڑ کر توحید کے دین کو اختیار کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھ ہی مشرکانہ ماحول میں کھولی تھی، لیکن نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے ضمیر میں موجود تھا، اسی وجہ سے اسے حق قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تفصیل کے ساتھ ملکہ سبا کا تذکرہ سورہ نمل میں آیا ہے۔ ہم انفرادی طور پر بھی اس کا مطالعہ کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ فی الوقت جو بات یہاں پر واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو بے چوں و چرا ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، جیسے ملکہ سبا نے قبول کیا۔ آج ہمارے سامنے بھی ہم کچھ ایسی رسومات میں جو ہمارے باپ دادا سے ہوتی ہوئی ہمارے یہاں تک پہنچی ہے، چلی آ رہی ہے، ہم اس جہالت میں مبتلا ہیں۔ جب ہمارے سامنے دلائل کے ساتھ بات آ جائے تو ہمیں محض اس لیے کہ یہ ہمارے رسمیں ہمارے باپ دادا سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، اسے پکڑے رہنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اب باپ دادا سے چلی آتی ہوئی رسمیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ایک جھٹکے میں ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ اصل ہے۔ سورہ نمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی کو نمل کہتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، مطلب ایک چیونٹیوں کی وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پہنچے، تو جو چیونٹیوں کی سردار تھی اس نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں یعنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں جو ہے کچل ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چل پائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سنا،
جو چیونٹیوں کی سردار اپنے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ان کی اس بات کو سنا اور قرآن نے اس بات کو نقل کیا ہے فتبسم ضاحکا کے الفاظ سے کہ سن کر مسکرائے، تبسم فرمایا، اور وہاں پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ کہ اللہ نے ان معمولی سی مخلوق کی باتوں کی سمجھ انہیں عطا فرمائی تھی۔ یعنی جب بھی کسی نعمت کا احساس ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو تو فوراً وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر جب وہ ہدہد ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک ایسی قوم سے میرا گزر ہوا ابھی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرتی ہے، سورج کو پوج رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں جانچ کرتا ہوں، تمہاری جانچ پڑتال کرتا ہوں کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ نہیں ہو۔ ایک خط لکھا ملکہ سبا کے نام کہ یہ جاؤ دو اس کو اور اس کے جواب کا انتظار کرو۔ ایک تو وہ چاہتی کیا ہے، فرما بردار ہو کر حاضر ہونا چاہتی ہے یا نہیں، اس کی بھی تحقیق ہو جائے گی، اور ہدہد جو یہ خبر لے کر آیا ہے یہ خبر سچی ہے یا غلط، اس کی بھی جانچ پڑتال ہو جائے گی۔ بغیر جانچ کے کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے جانچ کی پہلے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے، چونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان، جنات اور دنیا کی جو بھی مخلوقات ہیں ان پر بھی اختیار دے رکھا تھا، بولیوں کی سمجھ دے رکھی تھی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس بتلایا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اور اس کی قوم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتی ہے، سورج کی یا اور جو بھی مشرکانہ عمل ان کی زندگی میں رہا ہو، تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو حاضر کیا جائے، اس کے تخت کو حاضر کیا جائے۔ بہرحال اس کی اس تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی رکھ چکا ہوں۔ ایک شخص اٹھتا ہے، پہلے تو ایک جن جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ مجلس برخاست بھی نہیں کر پائیں گے، میں جو ہے اس کا تخت یہاں لا کر حاضر کر دوں گا، میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ وہ جن یہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سے۔ اگلی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایک بندہ ایسا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے کی دیر میں میں جو ہے یہ تخت آپ کے سامنے لا کر حاضر کروں گا۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس سے بھی پہلے میں جو ہے لا کر وہ تخت اتنی دیر میں لا کر وہ تخت حاضر کروں گا، اور اس نے لا کر حاضر کیا۔ کس بنیاد پر؟ کتاب کے علم کی بنیاد پر۔ وہ کون سا علم تھا؟ ابھی تک ہم لوگ وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہیں۔ ایک میسج کر کے، ایک ویڈیو بھیج کر اور کچھ اس طرح سے جو ہے ڈال کر ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی بھیجا ابھی پہنچ گئی، ہے نا۔ وہاں تو تخت ہی پورا آ رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا تخت تو نہیں تھا ہوگا، وہ تو ایک بادشاہ کا تخت تھا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا کچھ جو ہے اس قوم کو دے رکھا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اول تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، خاص طور سے نوجوان اس بات پر توجہ دیں۔ دوسری چیز جو ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے شکر کی تو انتہا ہی کر دی۔ الفاظ کو پڑھیں وہاں پر، وہ کہتے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی، یہ جو کچھ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس پر اللہ کا شکر ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا ناشکری کے عادی ہو گئے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے تو ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ شکر کی روش اختیار کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اگر تم ناشکری کرو گے تو شدید عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جتنی بھی جیسی بھی ہیں، اس پر ہم شکر ادا کریں، نہ شکری زبان پر نہ لائیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھیں تو پھر ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ غریبوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کی مجلسوں میں رہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھر جا کر غریبوں کی بستی میں لے لیا تھا، تاکہ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو شکر کا جذبہ ہر وقت آئے گا زبان پر۔
امیروں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیشہ جو ہے جو کچھ ملا ہوا ہے اب لوگوں کے پاس اور زیادہ ہے. اب ہم جو ہے 2018 کے ماڈل کی گاڑی لے کے جا رہے ہیں, ادھر 2025 کی نکل رہی ہے سائڈ سے بڑی والی, تو شکر کا جذبہ کیسے آئے گا پھر, ہے نا. تو بہرحال جو ہے ایک طریقہ ہے یہ, ورنہ رہیں چاہے جہاں شکر کی روش ہی ہمیں اختیار کرنی چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا رہے. تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, شکر ادا کرو گے تو مزید دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, شکر ادا کرو گے تو مزید دوں گا, اور کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو شدید عذاب میں مبتلا کر دوں گا, ملی ہوئی نعمتیں بھی چھین لی جائیں گی. تو ہمیں شکر کی روش ہمیشہ اپنائے رہنا چاہیے. 16ویں تراویح کا بیان ختم ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر, ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات کو تبدیل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.